بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 4000 کلومیٹر کے فاصلے سے کسی شخص کو اس کا رزق گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ جی ہاں، یہ واقعہ ہے شیخ صادق مجیدی کا، جو کہ مصر میں متعین افغان سفیر تھے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے انہیں پیغام موصول ہوا کہ آپ کو فوراً روس جانا ہے حکومتی معاملات کے لیے۔ انہوں نے روس جانے کے لیے رخت سفر جو باندھا تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ روس ایک غیر اسلامی ملک ہے، وہاں پر ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کہ وہ حلال ہوگا یا نہیں۔ تو ان کی بیوی نے ان کے لیے 2 دیسی مرغیاں جو گھر میں موجود تھیں ان کو ذبح کر کے بنا کر ان کو دے دیں کہ جب تک ان سے کام چلے آپ ان سے چلائیے گا، باقی کے لیے اللہ آپ کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اپنا رخت سفر باندھ کر وہ روس کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی تاشقند پہنچے ہی تھے کہ وہاں کے ایک شیخ صاحب نے ان کی دعوت کی۔ ان کے گھر وہ دعوت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت اپنے بچوں کے ساتھ بھوک سے نڈھال بری حالت میں ملی۔ شیخ صادق مجیدی نے جب اس کی حالت دیکھی تو اپنی مرغیاں جو وہ ساتھ لائے تھے وہ انہوں نے اس بوڑھی عورت کو دے دیں اور شیخ صاحب کے گھر چلے گئے۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ انہیں تار موصول ہوا، پیغام موصول ہوا کہ جو حکومتی معاملات کے لیے آپ کو روس بھیجا گیا تھا وہ معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ اب واپس فلائٹ لے کر آ جائیں۔ تو شیخ صادق مجیدی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ میرا یہاں آنے کا کوئی اور مقصد تھا سوائے اس کے کہ 4000 کلومیٹر دور اس بوڑھی عورت کو میں نے اس کا یہ رزق پہنچانا تھا کہ یہ 2 مرغیاں اس کا رزق تھا، اس کو ملنا تھا، اس نے کھانا تھا، تو میری یہ ذمہ داری رب نے لگا دی کہ میں یہاں آ کر اس کو پہنچا دوں۔ تو مجھے اس کے علاوہ اپنے اس سفر کا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا۔ جی ہاں دوستو، قرآن پاک میں 12ویں سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا ہے اور یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین پر بسنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہم سے کیا ہے اور ساتھ میں یہ شرط رکھی ہے کہ رزق ہمیں جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ملے گا، اس وقت تک ہمیں موت نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے حصے کا آخری لقمہ تک نہ کھا لیں۔ تو پھر ہم کیوں دنیاوی معاملات میں پڑ کے، ہم اپنے اس رزق کے پیچھے پڑ کے، ہم اپنی جاب کے لیے، ہم اپنے کاروبار کے لیے رشوت کے نام پر، لین دین کے نام پر کچھ لے دے کے کام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشوت کو ہم چائے پانی کا نام دے کر، مٹھائی کا نام دے کر اس کو حلال کر کے اپنے معاملات سنوارنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ شراب کی بوتل پر سرکے کا لیبل لگا دینے سے شراب حلال نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق کا ایسا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر کھانا گرم ہو تو ہمارے ہاتھ بتا دیتے ہیں کہ کھانا گرم ہے، ہاتھ جل جائے گا، زبان جل جائے گی۔ اگر کھانا کڑوا ہو تو زبان ہمیں بتا دیتی ہے کہ کھانا کڑوا ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، نہیں نگلا جا سکتا۔ اگر کھانے میں کوئی کنکر وغیرہ ہو تو ہمارے دانت ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ سخت چیز ہے، سخت خوراک ہے، یہ نہیں کھا سکتے تم، ہم اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ اگر کھانا باسی ہو گیا ہو تو ہماری ناک سونکھ کے بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا باسی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک طریقے سے اتنا ہمارے لیے سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ اچھی اور مفید غذا ہی ہماری خوراک بنے۔ ہمارے ذمہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ صرف ایک شرط رکھی ہے کہ جو لقمہ تم نے کھانا ہے صرف اتنا خیال رکھنا کہ تم نے یہ حلال طریقے سے لیا ہے یا حرام طریقے سے لیا ہے، اور ہم اس ایک شرط کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے رزق کو حلال بنائیں۔ یاد رکھیں، جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نہ دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے۔ اور آپ لکھ لیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالیں گے،
کل کو یہ بچے آپ کے سامنے بدتمیز بھی بنیں گے، نافرمان بھی بنیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو انہیں حلال رزق کھلائیں، ان کے پیٹ میں حلال رزق ڈالیں۔